بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی ہے اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل ٹھیک اتاری تاکہ عذاب سخت سے ڈرائے جو اللہ کی طرف سے ہوگا، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ڈرائیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے اور ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے باپ داداؤں کو۔ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ لوگ خالص جھوٹ بولتے ہیں۔ اے رسول، اگر یہ اس کلام قرآن پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ ان کے پیچھے رنج کرتے کرتے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ جو چیزیں زمین پر ہیں ہم نے ان کو زمین کے لیے باعث زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں گے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے، اور ہم اس کو جو زمین پر ہے نیست و نابود کر کے چٹیل میدان بنا دیں گے۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ غار والے اور لوط والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے کام میں درستگی کے سامان مہیا کر۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی سلائے رکھا۔ پھر ہم نے ان کو جگا اٹھایا تاکہ ہم یہ معلوم کریں کہ وہ دونوں گروہ میں سے کس نے یاد رکھی کہ جتنی مدت وہ رہے ہیں ہم آپ سے ان لوگوں کی حالت صحیح صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اور ہم اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ بات بڑی بیجا ہوگی۔ یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لائیں؟ تو اس انسان سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے؟ اور جب تم نے ان سے علیحدگی اختیار کی اور ان کے معبودوں سے بھی، تو تم غار میں چل کر پناہ لو۔ تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے اس کام میں آسانی کے سامان مہیا کر دے گا۔ اور اے مخاطب، جب سورج نکلے تو تم دیکھو گے ان کے غار سے دھوپ دائنی طرف سمٹ جاتی ہے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جاتی ہے، اور وہ لوگ اس غار کے میدان میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے تو تم اس کے لیے کوئی درست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ اور تم خیال کرتے ہو وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے رہتا ہے۔ اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کرے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنی مدت رہے ہو؟ تو بعض کہنے لگے کہ ایک دن یا اس سے بھی کم رہے ہوں گے۔ دوسرے نے کہا کہ تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ تم کتنے عرصے رہے۔ اب تم اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیج دو، وہ یہ دیکھیں گے کون سا کھانا حلال ہے، تو اس میں سے تمہارے پاس کچھ کھانا لے کر آئیں، اور اچھی تدبیر سے کام کریں، اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائیں۔ اگر ان لوگوں کو تمہاری خبر ہو جائے تو تم کو سنسار کر ڈالیں گے یا تم کو اپنے دین میں داخل کر لیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو تم کبھی فلاح نہ پاؤ گے۔ اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حالات سے خبردار کر دیا تھا تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے،
اور یہ قیامت کے بارے میں ذرا شک نہیں کرتے۔ جب یہ آپس میں ان کے بارے میں جھگڑ رہے تھے تو ان لوگوں نے کہا، ان کے پاس ایک عمارت بنا دو۔ ان کا رب ان کے حالات سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ اپنے کام پر غلبہ رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ان کے غار کے پاس مسجد بنائیں گے۔ بعض لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ بے تحقیق باتیں کر رہے ہیں۔ اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، ان کی بے شمار کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بس آپ ان کے بارے میں سوائے سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیا کریں، اور آپ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے سوال نہ کیا کریں۔ آپ کسی کام کے بارے میں یہ نہ کہا کریں کہ میں اس کو کل کر دوں گا، مگر یہ کہیں اللہ چاہے تو، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کریں جب آپ بھول جائیں، اور کہہ دیجئے کہ امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتا دیں۔ اور اصحاب کہف اپنے غار میں 309 سال رہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے ہیں اسی کو آسمانوں اور زمین کی باتیں معلوم ہیں۔ کیا خوب دیکھنے والا، کیا خوب سننے والا ہے۔ اور ہاں، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اور آپ پڑھ دیا کریں لوگوں کے سامنے جو بھی آپ کو اپنے رب کی کتاب میں سے وحی ہوا کرے، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور آپ اللہ کے سوا کوئی اور پناہ گاہ نہ پاؤ گے۔ اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھا کریں جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگی کی رونق کے خیال میں آپ کی نظر ان سے ہٹنے نہ پائے۔ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اس کا کہنا نہ مانا کیجیے۔ اور جو اپنے نفسیاتی خواہشات پر چلتا ہے اور اس کا حال حد سے آگے بڑھ گیا ہے، اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھا ہے جس کی خندقیں اس کو گھیرے ہوئے ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ان کی دراز رسی اسے کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کے مانند ہوگا، اور جو چیزوں کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی برا پانی ہوگا اور بری آرام گاہ ہوگی۔ بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کیے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے کی جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور باریک ریشم کی سبز رنگ کے کپڑے پہنا کریں گے۔ تخت پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور کیا ہی اچھا آرام گاہ ہوگا۔ اور آپ ان لوگوں سے 2 آدمیوں کا حال بیان کیجیے۔ ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے 2 باغات انگور کے دیے، اور ان دونوں کے ارد گرد کھجور کے درخت لگا دیے تھے، اور دونوں کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ دونوں خوب پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کوئی کمی نہ ہوتی، اور دونوں کے بیچ میں ایک نہر جاری کر دی تھی۔ اور اس شخص کے پاس اور بھی مال تھا تو اپنے اس دوست سے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے میں بھی زبردست ہوں۔ اور وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا۔ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو، اور نہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا جاؤں تو وہاں ضرور اس سے بھی اچھی جگہ پاؤں گا۔ تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا، کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو پورا مرد بنا دیا؟ لیکن میں یہ کہتا ہوں اللہ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔
اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ اگر تم مجھے مال اور اولاد میں کمتر دیکھتے ہو تو وقت نزدیک ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا عطا کر دے اور اس تمہارے باغ پر کوئی آفت آسمان سے بھیج دے جس سے وہ صاف چٹیل میدان ہو جائے یا اس کا پانی خشک ہو جائے، پھر تم اس کو تلاش کر کے نہ لا سکو گے اور اس کے سارے پھل کو آفت نے گھیرا، پھر وہ اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا اس پر جو اس نے اس باغ پر خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اس چھتریوں پر گر پڑا تھا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا اور اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی سوائے اللہ کے، اور نہ وہ خود بدلہ لے گا۔ ایسے موقع پر سب اختیار اللہ برحق کے لیے ہے، اس کا فیصلہ اچھا ہے اور اسی کا دیا ہوا اچھا ہے۔ اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے جیسے پانی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، اس کے ساتھ زمین کی رویت مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہوئی کہ ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہے آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہت بہتر ہے اور امید کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ اور جس روز ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان کو ہم جمع کر لیں گے اور ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ سب تمہارے رب کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے، تم اسی طرح ہمارے پاس آئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے یہی خیال رکھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی مقرر وقت ہی نہیں کیا، اور نام اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے گنہگاروں کو کہ خوف کر رہے ہوں گے اس سے جو اس میں لکھا ہوگا، اور کہیں گے افسوس یہ کتاب کیسی ہے، نہیں چھوڑی اس نے کوئی چھوٹی بات اور نہ بڑی بات بغیر لکھے، اور جو اعمال کیے تھے وہ سب موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنات میں سے تھا، تو اس نے اپنے رب کا کہا نہ مانا، تو پھر کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ ظالموں کے لیے برا بدلہ ہے۔ میں نے ان کو نہیں بلایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت اور نہ خود ان کو پیدا کرنے کے وقت، اور میں گمراہوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا۔ اور جس روز اللہ کہے گا کہ بلاؤ میرے شریکوں کو جن پر تم کو بڑا الزام تھا، تو وہ بلائیں گے تو وہ کوئی جواب ان کو نہ دیں گے، اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کرنے کی جگہ بنا دیں گے۔ اور گنہگار دوزخ کو دیکھیں گے تو وہ خیال کریں گے وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سے مثالیں طرح طرح سے بیان کی ہیں، اور یہ انسان سب سے بڑا جھگڑالو ہے، اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لے آئیں اور اپنے رب سے معافی مانگے جبکہ ان کو ہدایت آ پہنچی ہے، سوائے اس کے کہ ان کو انتظار ہے کہ پہلے لوگوں کی طرح معاملہ ان کے ساتھ بھی ہو اور یا عذاب سامنے آ موجود ہو۔ اور ہم تو رسولوں کو محض خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں، اور کافر لوگ باطل پکڑ پکڑ کر جھگڑتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے حق کو ٹال دے اور ہماری آیت کو اور ان چیزوں کو جن سے ان کو ڈرایا گیا ہے دل لگی بنا رکھا ہے۔ اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جس کو اس کے رب کی آیت سے نصیحت کی جائے وہ اس سے منہ موڑ لے اور بھول جائے اس کو جو آگے بھیج چکے۔ اس کے ہاتھ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس کے سمجھ سے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال رکھی ہے، اور اگر آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلائیں تو ایسی صورت میں کبھی راستے پر نہ آئیں گے۔ اور آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو فوراً عذاب بھیج دے
بلکہ ان کے لیے ایک وقت معین ہے کہ اس سے اس کی طرف کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور یہ بستیاں جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کی تباہی کے لیے ایک وقت معین کیا تھا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا، میں برابر چلتا رہوں گا جب تک کہ میں وہاں نہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریا ملتے ہیں، یا یوں ہی برسوں چلتا رہوں گا، بس جب دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں ذرا آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تھکن ہو گئی ہے۔ شاگرد نے کہا، بھلا آپ نے دیکھا جس چٹان کے پاس ہم نے آرام کیا تھا تو میں مچھلی بھول گیا، اور شیطان ہی نے مجھ سے یہ بات بھلا دی کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرتا، اور اس مچھلی نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو وہ مقام ہے جس کی ہم کو تلاش ہے۔ تو دونوں نے اپنے پیروں کے نشانات دیکھتے ہوئے الٹے لوٹ گئے۔ تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا جس کو ہم نے اپنی رحمت خاص سے نوازا تھا اور اس کو اپنی طرف سے ایک خاص قسم کا علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ نے ان سے کہا جن کا نام خضر تھا، کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھ کو کچھ بھلائی کی باتیں سکھا دیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں، اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط ہے، مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس بندہ خدا نے اس کشتی میں سراغ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس کشتی میں اس لیے سوراخ کیا ہے کہ سواریوں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ اس بندہ خدا نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا، آپ اس پر میرا مواخذہ نہ فرمائیے، جو بھول مجھ سے ہو جائے، اور میرے اس معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیں۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے تو اس بندہ خدا نے اس لڑکے کو مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے بے گناہ جان کو مار ڈالا بغیر بدلے کسی جان کے، بے شک آپ نے ایک نامعقول حرکت کی ہے۔ اس بندہ خدا نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا، اگر اس کے بعد بھی میں آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میرے طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں چل دیے، یہاں تک کہ وہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے تو ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں پر ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، تو اس بندہ خدا نے اسے سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو ان سے اس پر کچھ معاوضہ طلب کرتے۔ اس نے کہا، اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں تم کو ان کا راز بتاتا ہوں۔ وہ جو کشتی تھی چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزارا کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ کشتی کو عیبدار کروں، کیونکہ سامنے ہی ایک بادشاہ تھا جو زبردستی ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ سرکشی اور کفر میں ان کو نہ گرفتار کر دے، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کی جگہ اور بچہ عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور محبت کرنے میں اس سے زیادہ ہو۔ اور دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں ہیں، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ مدفن تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ اور تمہارے رب نے چاہا کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور اپنا خزانہ نہ نکال لے تمہارے رب کی مہربانی سے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اور آپ سے دریافت کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں،
آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں۔ ہم نے ذوالقرنین کو روئے زمین میں بڑی دستگیری دی تھی اور ہم نے ان کو ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا۔ تو اس نے ایک سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اس کو پایا کہ ایک سیاہ پانی میں ڈوب رہا ہے اور اس کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، تم ان کو سزا دو اور خواہی ان کے بارے میں نیکی کا رویہ اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے کہا، جو ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹے گا تو وہ اس کو سخت سزا دے گا، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ پھر ذوالقرنین نے دوسرے سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچا تو اس کو پایا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا تھا جن کے لیے سورج کی اس طرف ہم نے کوئی اور نہیں بنائی تھی۔ یہ حقیقت ہے، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا وہ ہم کو خوب معلوم تھا۔ پھر ذوالقرنین نے تیسرے سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ان کی اس طرف ایک قوم دیکھی جو بات کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، کیا آپ کے لیے اگر ہم کچھ چندہ جمع کر دیں کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، وہ مال جس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہت ہے، تو تم مجھے اپنی طاقت اور بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ کام جاری ہو گیا، یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا تو کہا، اب اس کو دہکاؤ یہاں تک کہ اس کو آگ بنا دو۔ پھر کہا، اب پگھلتا ہوا تانبا لاؤ، اس پر ڈال دو۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ میرے رب کی طرف سے مہربانی ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ پہنچے گا تو ہم اس کو ڈھلا کر ہموار کر دیں گے، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، اور اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے، اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ سو کیا پھر بھی کافر یہی خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارزہ بنائیں؟ ہم نے کافروں کی دعوت کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ آپ کہہ دیجئے، ہم تم کو بتا دیں گے کہ عمل کے لحاظ سے کون بڑے خسارے میں ہیں۔ وہ لوگ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات کا اور اللہ کے سامنے حاضری کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے ہیں۔ تو قیامت کے روز ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ان کی سزا جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور رسولوں کا مذاق بنایا۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، فردوس کے باغات ان کی مہمانی کے لیے ہوں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، وہاں سے وہ دوسری جگہ جانا نہ چاہیں گے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہ ہو تو سمندر ختم ہو جائیں گے پہلے اس کے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ اس سمندر کی طرح ایک اور سمندر اس کی مدد کو ہم لے آئیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میری طرف اللہ کی یہ وحی آتی ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو اپنے رب سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں۔